بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے سال کو ام الحزن کیوں کہا گیا جاتا ہے؟ یہی ہمارے آج کے ویڈیو کے موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا، اور اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف آپ کی ایثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کے مالک تھی۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشوونما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خولید ابن اسد اور والد ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبی ہوئی۔ آپ نے 65 کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المحلہ میں سپرد الدول ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے گا جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق عالیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہیں۔ یہ حدیث متفق عالیہ ہے دوستو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خولید، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ علم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم کی بے پناہ محبت تھی۔ لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چاچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
ان کی قبر میں اترائے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں دیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہیں کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمر پائی، چنانکہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طبیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر میں سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چنانکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ابھی تک نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ شکریہ دوستو۔